الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ توحید کے سلسلے میں درس جاری ہے، جس میں سے توحید ربوبیت پر اللہ کے فضل سے گفتگو ہو چکی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے اہل علم نے 3 قسمیں کی ہیں۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا، ایک جاننا، اور دوسری ہے توحید الوہیت، جس پہ انشاءاللہ ابھی ہم بات کریں گے، اور تیسری چیز ہے توحید اسماء و صفات، انشاءاللہ بعد میں اس پر گفتگو کریں گے۔ توحید الوہیت یہ اللہ کی طرف نسبت کر کے، یعنی اللہ کو ہی معبود برحق ماننا، الہ سے ہے نا، الوہیت لا الہ جس کا اقرار کرتے ہیں کلمہ میں، تو توحید الوہیت جو نام ہے وہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کہ اللہ ہی کو الہ برحق ماننا، عبادت کے لائق اسی ایک کو ماننا، اس کا ایک نام یہ ہوا اللہ کی طرف اضافت کے اعتبار سے۔ اگر بندوں کی طرف اضافت ہو تو اس کا نام ہے توحید عبادت، توحید عبادت یعنی ہماری جو بھی عبادت ہو وہ خالص ایک اللہ کے لیے ہو، تو یہ ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ یہ توحید کی قسم سب سے اہم ہے۔ تینوں قسموں میں توحید کی یہ قسم توحید الوہیت یا توحید عبادت سب سے اہم ہے، سب سے اہم یہی قسم ہے، اور اس میں تینوں قسمیں داخل ہیں، کیونکہ جب ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ وہی ہمارا رب ہے، اور وہی خالق ہے، اور وہی مالک ہے، اور وہ اپنے سارے کاموں میں اکیلا ہے، اور اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ربوبیت پورا کا پورا مانتے ہیں، اسی لیے ربوبیت کی بنا پر ہی اسے ہم اپنا معبود مانتے ہیں، اور معبود کے اندر سارے صفات کمال مانتے ہیں، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہر طرح جو بھی خوبی اس کے اندر ہے، جو بھی بڑائی اس کے اندر ہے وہ بھرپور ہے۔ یعنی اگر وہ طاقتور ہے تو اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کی زندگی میں کوئی عیب نہیں۔ جیسے انسان بھی زندہ ہے، اللہ بھی زندہ ہے، اللہ کا نام ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی اللہ زندہ ہے، انسان ہم آپ زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کیا ہے؟ عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے۔ اللہ کی زندگی میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے، بھرپور زندگی۔ ہماری زندگی میں نیند آ جائے گی، کچھ دیر کے لیے اونگ آ جائے گی، لیکن اللہ کی زندگی میں اونگ اور نیند آنے والی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی کوئی ابتدا ہے، کوئی انتہا ہے، اللہ کی زندگی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ازل سے ابد تک ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی بے مثال ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ ساری چیزیں توحید الوہیت ہی میں آ جاتی ہیں، لیکن مزید وضاحت کے لیے توحید کی تیسری قسموں کا تفصیلی بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا، یہ رہی توحید کی دوسری قسم، جس کا نام ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ یہی وہ توحید ہے جس کی خاطر اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56۔ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ سب میری ہی عبادت کریں۔ تو اللہ نے پہلے کس کو کہا؟ جناتوں کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، جن کو پہلے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے جنوں کو اللہ نے پیدا کیا، بعد میں انسانوں کو پیدا کیا، جن پہلے پیدا ہوئے۔ اور کیوں اللہ نے جنوں کو پہلے کہا؟ اس لیے کہ کچھ انسان جنوں کی عبادت کرتے ہیں، جنوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ نے پہلے جنوں کو کہا کہ جن تو میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ اس لیے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ تو میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو یہی مقصد تخلیق ہے، میری ہی عبادت کریں۔ یہ جو مقصد ہے یہ مقصد تکوینی نہیں، مقصد شرعی ہے۔ آپ لوگ یہ فرق جانتے ہیں نا، ایک مقصد تکوینی ہے اور ایک مقصد شرعی ہے۔ مقصد تکوینی، اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ تکوینی طور پہ ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔
اور اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ شرعی طور پر ہوتا ہے وہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں چاہتا ہے کہ اختلاف رہے، یہ تکوینی مقصد ہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ برابر اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ کی رحمت حاصل ہو، اور اللہ نے اسی اختلاف کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مقصد تکوینی ہے کہ اختلاف دنیا میں رہے گا، اس لیے یہ ختم نہیں ہو سکتا، اختلاف نہیں ختم ہو سکتا، کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسی اختلاف کے لیے پیدا ہی کیا ہے. اور یہ مقصد جو بتایا گیا کہ میں نے جنات و انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، یہ مقصد شرعی ہے. اور شرعی مقصد کبھی ہوتا ہے اور کبھی پورا نہیں ہوتا ہے. تو کچھ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے توحید ربوبیت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جیسے کمیونسٹ وغیرہ ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے. جیسے فرعون اور اس کے وزراء تھے، ملا اشراف فرعون کے ساتھ میں تھے، وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی تو وہ کہا کون ہے اللہ؟ فرعون نے کہا کہ میں اوپر سیڑھی لگا کے چڑھ کے جاؤں گا، دیکھوں گا کہاں ہے اللہ. اس کا مطلب اللہ اوپر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. یہ دعوت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں تھی، کسی نبی کی دعوت نہیں تھی، کیونکہ فطرت یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے نا. تو فرعون نے کہا تھا اوپر سیڑھی چڑھ کے جاؤں گا دیکھوں گا. دجال بھی کیا کرے گا؟ آئے گا جب زمانے میں تو تیر مارے گا اور تیر واپس لوٹے گا تو خون لگا ہوا رہے گا، تو کہے گا دیکھو میں نے رب کو مار دیا. اس کا مطلب دجال کے زمانے میں بھی وہ حق پرست لوگ رہیں گے جو اللہ کو اوپر مانیں گے. تو اللہ اوپر ہے، یہ مسئلہ ایسے ضمن میں آ گیا. اپنے یہاں اس میں بڑی گمراہی پائی جاتی ہے. پوچھو اللہ کہاں ہے تو بولیں گے ہر جگہ. اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اوپر ہے، اپنی مخلوق سے عرش سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ. اللہ علم جو ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں. اسی لیے بعض علماء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا تاکہ میں حکم دوں اپنے بندوں کو کہ میری ہی عبادت کریں. اللہ نے یہ حکم دینے کے لیے اپنے بندوں کو پیدا کیا تھا. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کس کے واسطے سے دے گا؟ انبیاء اور رسولوں کے واسطے سے. اللہ نے انبیاء بھیجا، رسولوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں ہی ان کا معبود ہوں اور وہ میری ہی عبادت کریں. تو اللہ نے اس مقصد سے پیدا کیا تاکہ ان کو حکم دے کہ وہ اسی ایک کی عبادت کریں. اور اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا، اپنی کتابیں بھی اسی لیے اتاری. چنانچہ قرآن پاک میں اس بات کا بھی بیان ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس مقصد کے لیے بھیجا، اس رسول کے پاس یہ وحی کی تھی کہ وہ لوگوں کو سکھائیں، بتائیں، انہیں حکم دیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا میری ہی عبادت کریں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں رسول بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سے اجتناب کرو. اجتناب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بولا جاتا ہے نا. اجتناب کا معنی ہوتا ہے، اجتناب یہ ہے جانب سے. جانب معنی کنارہ ہوتا ہے نا. دریا کے دو جانب ہوتے ہیں، ایک جانب یہ ہے، ایک جانب یہ ہے کنارہ. تو جب کہتے ہیں اجتناب کرو تو مطلب جس چیز سے اجتناب کے لیے کہا جا رہا ہے وہ چیز ایک جانب رہے، آپ دوسری جانب رہو، اس سے ملاقات نہ ہونے پائے، اس سے دوری بنا کے رکھو. تو شرک سے اجتناب کرو مطلب شرک سے دوری بنا کے رکھو، شرک کے قریب نہ جاؤ بلکہ توحید پر قائم رہو. اور نبیوں اور کی قوموں میں جس بات پہ جھگڑا تھا وہ یہی توحید الوہیت کا مسئلہ تھا. توحید ربوبیت پہ جھگڑا نہیں تھا. نبی یہ نہیں بتانے آتے تھے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ یہ ہر کوئی مانتا ہے. آج بھی دنیا کی ساری قومیں اس بات کو مانتی ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نا، اس کو مانتی ہیں، لیکن وہ ماننا کافی اسی پیدا کرنے والے ہی کی عبادت ہو. سارا جھگڑا اسی پر ہے. تو نبیوں اور ان کی قوموں میں جھگڑا کسی پر، کس توحید پہ تھا؟ توحید الوہیت پہ جھگڑا تھا، توحید عبادت پہ جھگڑا تھا. اور ہمیشہ یہ آگے بھی
جو مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں، کچھ بدعتی فرقے ہیں، کچھ مشرک فرقے ہیں، ان میں اور اہل حق میں اسی بات پہ جھگڑا رہے گا۔ اختلاف کی وجہ یہی رہے گی کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی یا کسی اور کی بھی عبادت ہوگی، ایک اللہ کے لیے نظر و نیاز اور منت مانی جائے گی یا کسی اور کے لیے بھی منت مانیں گے، ایک اللہ کے گھر کا طواف ہوگا یا اور کسی جگہ کا طواف ہوگا، ایک اللہ ہی سے دعا کریں گے یا کسی اور سے بھی دعا کریں گے، ایک اللہ ہی کا نام لے کے دشمن پہ حملہ کریں گے تاکہ فتح نصیب ہو، یا اللہ کے سوا کوئی اور نام پکاریں گے۔ تو سارا جھگڑا کہاں ہے کہ ہمارے جو کام ہیں خالص ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہماری جو عبادتیں ہیں صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی توحید عبادت ہے، جس کو بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سارے مسائل یہیں سے پھر آگے بنتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے توحید ربوبیت بہت عام ہے، اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، اس سے زیادہ اہم توحید الوہیت ہے، تو توحید الوہیت کے ماننے والے سب سے کم ہیں۔ توحید ربوبیت کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں اور توحید الوہیت کے ماننے والے سب سے کم ہیں۔ اکثر نے اسی کا انکار کیا ہے اور اسی کی تعلیم دینے کے لیے انبیاء کرام آتے رہے ہیں۔ یہ امام محمد بن اسماعیل الصنعانی جو ہے یمن کے ہیں، علامہ یمن، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں اعلم ان اللہ تعالی بعث الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام من اولہم الی آخرہم يدعون العباد الى افراد اللہ تعالی بالعبادہ لا الى اثبات انہ خلقہم ونحوہ اذ ہم مقرون بذلک۔ کہہ رہے ہیں اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک جتنے انبیاء بھیجے اس بات کی دعوت دینے کے لیے کہ عبادت صرف ایک رب کی جائے گی۔ آج بہت سارے مسلمانوں سے بات کرو نا، کہتے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ کیا اللہ کو مانتے ہو؟ وہی پیدا کرنے والا، وہی روزے دینے والا۔ اس سے مسلمان نہیں پیدا ہوگے۔ مسلمان کس سے ہوگے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ میرا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، میں جب بھی دعا مانگوں گا اللہ سے مانگوں گا، جب مجھ پر مصیبت آئے گی تو اللہ کو پکاروں گا۔ اس سے مسلمان بنو گے۔ یہ مسئلہ اکثر نہیں سمجھتے۔ کچھ مسلمان ہو تو کہ ہاں اللہ کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، نہیں، اللہ کو معبود برحق مانتا ہوں، وہی ایک معبود ہے، اسی کی عبادت ہوگی۔ یہ مسئلہ اکثر نہیں سمجھتے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں علامہ یمن، کہہ رہے ہیں جتنے انبیاء آئے تھے پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک، ان کی دعوت یہی تھی کہ ساری عبادتوں کا حقدار اکیلا اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، یہ بتانے کے لیے نبی نہیں آیا کرتے تھے، کیونکہ نبیوں کی قومیں یہ بات مانتی تھی پہلے سے، وہ اس کا اقرار کیا کرتے تھے۔ اور کہہ رہے ہیں جیسا کہ اس بات کو ہم نے بار بار بیان کیا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 70 سے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت اچھا، چند الفاظ یاد کر لیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 70 میں ہے کہ نبیوں کی قوم سے کیا کہتی تھی؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم خالص ایک اللہ کی عبادت کریں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کسی اور کی بھی عبادت ہو، کسی اور کی بھی۔ کہہ رہے الحمدللہ، ساری پرشنسا، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں دوسروں کی بھی تعریف ہو، ہے نا؟ حالانکہ دنیا میں جس کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ اصل میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے صرف اللہ کی تعریف کرو تو ان کے دلوں میں تنگی ہونے لگتی ہے کہ بھائی فلاں کو چھوڑ دیا، فلاں کو چھوڑ دیا، فلاں۔ وہ چاہتے ہیں اوروں کی بھی تعریف ہو، لیکن جو اہل ایمان اور اہل توحید ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہی کا ذکر کے معاملے میں اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ وہ کہتے ہیں آپ ذکر اللہ کریں، ذکر رسول کیوں نہیں کرتے؟ اعوذ باللہ، اللہ نے کہیں ذکر رسول کا حکم دیا، اور جب رسول کا درجہ سارے ولیوں سے بڑا ہے تو پھر اولیاء تو پیچھے کے چلے گئے نا۔ جب ذکر رسول ہی نہیں تو ذکر ولی کہاں سے آئے گا؟ ذکر نبی، ذکر رسول، ذکر ولی نہیں ہے، صرف ذکر اللہ ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو توحید الوہیت بہت اہم ہے۔ وہ یہی سارا جھگڑا نبیوں اور ان کی قوموں میں ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے باقاعدہ کھل کر کے کہ آپ کی دعوت یہ ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں۔ یہ کون سی دعوت ہے؟ ان کو لگتا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہتے تھے بڑی عجیب بات لے کے آئے، بڑی عجیب بات ہے، ہم دوسرے کو نہ جھکیں، دوسرے کے پاؤں نہ پڑیں، صرف ایک اللہ ہی کے لیے جھکیں، سجدہ ایک ہی اللہ کا ہوگا۔ ہاں، صرف ایک اللہ ہی کا سجدہ ہوگا، صرف ایک اللہ ہی کے لیے رکوع ہوگا، صرف ایک اللہ ہی سے دعا مانگی جائے گی، صرف ایک اللہ ہی کو پکارا جائے گا،
یہی دعوت توحید ہے. اور اگر یہ دعوت توحید نہ ہو، لا الہ الا اللہ کا قبول کرنا نہ ہو، تو باقی کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی اللہ تعالیٰ